بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے سویلن ایڈینوائڈز یعنی ناک کے پیچھے غدود کی سوجن پر۔ اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں اور اس کی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایڈینوائڈز کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گلے میں دو حفاظتی غدود ٹانسلز ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے ناک کے عین پیچھے ایک حفاظتی غدود ایڈینوائڈ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے والے بیکٹیریا اور وائرس سے لڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایڈینوائڈز میں سوجن آ جاتی ہے اور ہمیں ناک کی بندش اور بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایڈینوائڈز کا مسئلہ زیادہ تر 4 سے 12 سال کے بچوں میں ہوتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں سویلن ایڈینوائڈز کے سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ جب بھی سویلن ایڈینوائڈز کا مسئلہ ہوگا تو آپ کے بچے کا ناک ہمیشہ بند رہے گا، آپ کا بچہ سوتے وقت خراٹے لے گا، آپ کا بچہ سوتے وقت منہ سے سانس لے گا، آپ کے بچے کو بخار ہو جائے گا، سردی لگے گی، جسم میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، آپ کا بچہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا اور اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف۔ سب سے پہلی میڈیسن جو آپ نے سویلن ایڈینوائڈز کے لیے استعمال کرانی ہے وہ ہے بیلاڈونا 30۔ اس کے 2 قطرے 1 چمچ پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کروائیں۔ جو دوسری میڈیسن آپ نے سویلن ایڈینوائڈز کے لیے استعمال کرنی ہے وہ ہے تھوجا 30۔ اس کے 2 قطرے 1 چمچ پانی میں استعمال کروائیں۔ یہ بھی دن میں 3 دفعہ استعمال کروانی ہے۔ جو تیسری میڈیسن آپ نے سویلن ایڈینوائڈز کے لیے استعمال کروانی ہے وہ ہے فیرم فاس 6X۔ اس کی 2 گولیاں دن میں 3 دفعہ استعمال کروانی ہے۔ گولیاں چوس لیں یا پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ ان تینوں میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے بچوں میں جو سویلن ایڈینوائڈز کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے۔ ویورز، اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔